سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. تشریف لائے. کچھ روز قبل پنجاب اسمبلی میں ایک متنازع بل پیش کیا گیا اور اس بل کے بارے میں یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا, اور یہ اس وقت زیر بحث آیا جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مخاطب کر کے, جو کہ اپوزیشن رکن تھے تحریک انصاف سے, انہوں نے کہا کہ اس بل کو روکیں ورنہ اس سے تو سارے جو ہے 90% پنجاب کے شہری جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوں گے یا ان کو کڑے لگے ہوں گے. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب نے بڑی برہمی کا اور لا علمی کا اظہار کیا, یعنی ان کے نالج میں ہی نہیں تھا کہ ایک بل جو کہ پیش ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی میں اور اسپیکر کو معلوم ہی نہیں, اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ کیا میرے دستخط کے بغیر ہی آپ نے آگے بھیج دیا, ریلیونٹ کمیٹی کو ریفر کر دیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق کے اندر ٹیلی کام ترمیمی بل جو ہے پیش کیا گیا, جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو بڑے کارپوریٹ گروپ ہیں, بڑی ٹیلی کام کمپنیز ہیں, ان کو ایک اختیار دے دیں کہ جب چاہیں جس کی زمین کے اوپر چاہیں وہ اپنا ٹاور لگا دیں, راؤٹر لگا دیں, اکوپمنٹ لگا دیں. تو پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش ہونا اور وفاق میں وہ بل پیش ہونا, اب تو دونوں کو روک لیا گیا ہے. تو بل پیش کرنے کے پیچھے کیا مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں؟ میں نے اتفاق سے ان بلز کے بارے میں پڑھا نہیں ہے زیادہ, مجھے ان کا زیادہ علم نہیں ہے. ہاں, اگر ایسے بلز جن کے اوپر اپوزیشن کے احتجاج پہ اسپیکرز, دونوں اسمبلیوں کے اسپیکروں نے اس کو روک لیا, تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے سسٹم کی ایک فلاز ہیں. اسی لیے جب پارلیمان میں یا صوبائی اسمبلیوں میں ممبر منتخب ہو کے آتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے. ایسے ادارے بھی تشکیل دیے گئے کہ ممبران نئے آتے ہیں, ان کو نہیں پتہ لیجسلیشن کا, تو لیجسلیشن تیار کی جاتی ہے. یہ لیجسلیشن جو دونوں ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوں گی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے یا نیٹ ورکنگ سے تھا. وہ بل اگر وہاں سے آیا تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کوئی ڈیمانڈ کی, وہ انٹیریئر منسٹری یعنی ہوم منسٹری میں آئی ہوگی, ہوم منسٹری نے اپنے طور پہ ایک پرپوزل دی, تو ڈرافٹنگ کے اندر بھی غلطی ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ کے اندر بھی, کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس مائنڈ کے ہوتے ہیں. لیکن پھر جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ لیجسلیشن ایک دم تھرو نہیں ہو جاتی, اس کو پارلیمان کے اندر پریزنٹ کرتے ہوئے اسپیکر صاحب کے پاس ہر چیز جاتی ضرور ہے ٹیکنیکلی, لیکن کئی چیزیں پھر ہر وقت ان کا دھیان اتنا ڈیٹیل وہ چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے اگر کوئی بل پریزنٹ ہوتا ہے تو پہلے کمیٹی میں جاتا ہے, اور کمیٹی میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے, وہاں بیٹھ کے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہے, اس کے نفع نقصان کیا ہیں, کیوں ضروری ہے, اور کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں, کیا کیا سیف گارڈ ہو سکتے ہیں. تو اسی کے دور میں شاید یہ آئیڈینٹیفائی ہوا اور پھر ہاؤس میں اس کو روکا گیا. قومی اسمبلی کے اندر بھی جو بل پہ سینٹ بھی شاید پیش ہوا, جو قومی اسمبلی میں ہوا, اس کے اندر بھی یہی صورتحال بنی. تو ہمیں بنیادی طور پہ اپنے ممبرز کی ٹریننگ اور یہ جو ریگولیٹری فریم ورک بنتا ہے جو کمیٹیوں کی صورت میں ہے, پارلیمان کے اوپر کوئی اور ریگولیٹر تو ہو نہیں سکتا, تو جو کمیٹی سسٹم ہے اس کو اور فعال کرنے کی اور تمام ممبران کو کمیٹیوں میں شرکت کرنے کی تیاری کر کے ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت ہے. قوم اسی لیے ہمیں ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے. ہم غلطی اور جمہوری عمل میں غلطی کئی فوری اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو فوراً تصحیح ہو جاتی ہے, اور اس کے کئی سارے چیکس ہوتے ہیں فائنلٹی ہونے تک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ مناسب نہیں ہے, یہ ہمارے نظام کے اوپر, سسٹم کے اوپر, لیجسلیشن کے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ایسے بل پہلے تھریش ہونے چاہیے, لیکن اگر وہ بل کمیٹی میں گیا اور کمیٹی میں چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوگی تو پھر یہ غلطی نہیں ہے. اسپیکر کے لیے ویسے بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ہر بل کو بڑے ڈیٹیل تھریش کر کے یا اس کو دیکھنے کے بعد وہ پریزنٹ کرے. شاید جس طریقے سے اسپیکر نے لا علمی کا اظہار کیا اور اس کے بعد پھر جو پنجاب کی صوبائی وزیر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے اس کے اوپر یہ کہا, یعنی انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا, تو اس سے ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ اسپیکر اسمبلی کے درمیان اور کہیں پنجاب جو سی ایم پنجاب ان کے درمیان کوئی گیپ ہمیں دکھائی دیا. ساتھ ساتھ اس بل کے اسپیسیفک میں کچھ نکات ہیں, اس گیپ کا ان کے ساتھ اگر ہو یا نہ ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بل تو آیا ڈپارٹمنٹ سے, اور اگر روکا گیا تو اس میں فلاز تھے, اور وہ کوئی چیف منسٹر صاحبہ نے تو پاس کر کے نہیں بھیجا ہوگا. وہ تو ڈپارٹمنٹ میں نیچے سرکاری افسر ہوتے ہیں, وہ پریزنٹ کرتے ہیں, لاگ یقیناً ٹیکنیکل ایکسپرٹس دیکھتے ہیں, اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گائیڈنس فراہم کرتی ہے, وہ اس کو سپروائز کرتی ہے, وہ آئیڈیا دے سکتی ہے. اور پھر جب ایک بندے کا آئیڈیا نا ایک وزیر کا, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے. جب وہ بل کی صورت میں اسمبلی میں جائے گا تو اسمبلی میں فوراً اس کو پٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ لے کیا جاتا ہے, اور پھر وہ جو اس کی ریلیونٹ کمیٹی ہوتی ہے اس میں بھیج دیا جاتا ہے.
اور کمیٹی میں کئی سیٹنگز ہوتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ تو میڈیا والے بھی اعتراض کرتے ہیں, اپوزیشن بھی اعتراض کرتی ہے کہ جی یہ کمیٹی اتنا عرصہ لے کے بلوں کو بیٹھی رہتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اب کمیٹی بڑے ڈیٹیل اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ایگزیکٹو اور اسپیکر کے ساتھ آپس میں اختلافات کی وجہ نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اور ریزن بھی یہ ہے کہ اس وقت آپ کا تعلق بھی چونکہ پنجاب سے ہے, تو پنجاب میں انتظامیہ کو بہت زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے, اور اس بل میں بھی یہی تھا کہ انتظامیہ کو جو ہے وہ غیر ضروریہ پاورز دے دیں. پنجاب اسمبلی میں 70 کے قریب ایم پی ایز نے شکایات درج کروائی پنجاب پولیس کے رویے اور سی سی ڈی کے حوالے سے, اور جس میں جو اراکین تھے وہ اپوزیشن سے بھی تھے, وہ حکومتی ایم پی ایز بھی تھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس سلسلہ چل رہا ہے پولیس مقابلوں کا, جس میں مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے بھی ہیں, اور ریسنٹلی ہم نے ایک آسٹریلین بچی کا واقعہ بھی دیکھا کہ جس میں جو ہے وہ سی سی ڈی اہلکار نے مبینہ طور پر مار دیا, تو یہ ہر سلسلہ یہی چلتا رہے گا اسی طرح؟ کسی بچی کا قتل تو کسی معصوم بچی ہے جی, اس کا قتل تو ایک حادثہ ہو سکتا ہے, انٹینشن شاید نہ ہو. مجھے نہیں پتا, میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن معصوم بچوں کو انٹینشنلی تو کوئی نہیں قتل کر سکتا. لیکن جو بھی ہوا ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس پہ گورنمنٹ نے بھی اور اس متعلقہ ادارے کے سربراہ نے بھی اس بندے کو بھی گرفتار کیا, اس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی, اس کی معذرت بھی کی گئی. لیکن آئندہ کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ قانون کے مطابق ود ان فریم ورک آف لا رہتے ہوئے کام ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں جب کرائم بڑھ جاتا ہے, فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے, تو کئی دفعہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کچھ لوگ قانون سے ماورا بھی چلے جاتے ہیں, وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہی کام جمہوری سیٹ اپ کا ہے, یہی کام اوپر بیٹھے ہوئے سینئرز کا ہے کہ وہ ادارے کے اندر قانون کے مطابق عمل درآمد جو ہے اس کو لے کے چلیں. وہ کسی بھی صوبے میں ہو, وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, کرائم جو اس طرح کے کرائم ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر سولوشن کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے سی سی ٹی کارروائیاں کر رہی ہے وہی سولوشن ٹھیک ہے, یا اس سے علاوہ کوئی اور بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک بڑی ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اگر تو آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یورپ کی طرح کا قانون لاگو کر کے اور اس جیسی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, وہاں جیسے لوگ ہوں جو گواہیاں دیں آ کے, اسی جیسے جج ہوں جو عدالتوں میں آ کے یہ سارے کام کریں, تو یہ نا اس کے فوراً اگینسٹ دونوں طرف ڈبیٹ موجود. ہم وہ سماج نہیں ہیں, ہم ابھی گرو کر رہے ہیں, ہمارے ہاں رسپانسبل بیہیویئرز آ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوست ہم سے یا بہت سارے لوگ ہمارے سیاستدانوں میں سے بھی, ہم اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی کو گیج نہیں کر رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اس سوسائٹی سے اسی کے وہ پیداوار وہ لوگ ہیں نا, اداروں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے اور آپ کے بھائی بندے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں. سو وہ اسی سوسائٹی کے رویوں کے حامل ہیں. یورپ کی سوسائٹی کے اندر وہ جو رویے ان کے اداروں کے ہیں قانون پہ عمل درآمد کے, وہ اور طرح کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. ہم بھی وہ اس سفر میں ہیں. لیکن جب کبھی جرم بہت بڑھ جاتا ہے تو تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو بالکل قانون کے مطابق اور بالکل رولز کے مطابق چلنا چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ آپ اس کو نارمل سسٹم میں پکڑ نہیں سکتے. جس طرح دہشت گردوں کو پکڑ لیں تو ان کے خلاف گواہیاں نہیں آتی. وہ بندے جو کرمنل ہیں, نون کرمنل ہیں, اور ان کے خلاف باقاعدہ ثبوت پرچوں کی صورت میں ہے, ایف آئی آرز کی صورت میں ہے, اور ان کی ایک کرمنل ہسٹری ہے, وہ پکڑے جاتے ہیں ڈکیتیوں میں, چوریوں میں, ریپس میں, لائک دس, اور وہ جیلوں میں جاتے ہیں, چھوٹ کے آ جاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, بیل کراتے ہیں, آ کے ان کے لوگ ان کے خلاف گواہیاں بیٹھ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ آسن تو نہیں ہے, میں اس کو سپورٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن بعض اوقات اور کوئی راستہ بھی نہیں رہتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.